صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ دروغہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، کفار جہنم کے دروغہ کو پکار کر کہیں گے اے مالک اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں موت دے کر ہمارا کام پورا کر دے تاکہ ہمیں اس عذاب سے راحت نصیب ہو۔ ایک قول کے مطابق حضرت مالک علیہ السلام 1000 سال بعد جواب دیں گے اور فرمائیں گے تم عذاب میں ہمیشہ ٹھہرنے والے ہو اور تم موت سے اور نہ کسی اور طرح کبھی بھی اس سے رہائی پاؤ گے۔ حضرت مالک علیہ السلام کا جواب سن کر کفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ ترجمہ، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر ہم اگر ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اس کے بعد وہ گدھے کی طرح چیختے چلاتے رہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ جہنمی کفار کے ساتھ حضرت مالک علیہ السلام کے کلام کا حصہ ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ تم ہمیشہ جہنم میں اس لیے رہو گے کہ بے شک ہم تمہارے پاس انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے دین حق لائے تھے مگر تم سب اپنی نفسانی خواہشات کے مخالف ہونے کی وجہ سے دین حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکہ میں رہنے والے کفار سے خطاب فرمایا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے اے کفار مکہ، بے شک ہم تمہارے پاس اپنے رسول کی معرفت سچا دین لائے مگر تم میں سے تھوڑے افراد اس پر ایمان لائے، جبکہ اکثر لوگ بغض اور نفرت کی وجہ سے اس سچے دین کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دینی چیزوں سے کراہت اور ناگواری کا اظہار کرنا کفار کا کام ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان کہلانے کے باوجود اسلام کے شعائر کو ناپسند کرتے ہیں اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے کو بری نظر سے دیکھتے، اس کا مذاق اڑاتے اور اسلامی احکام پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ترجمہ کنز العرفان، کیا انہوں نے کام پکا کر لیا ہے تو ہم بھی اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی کیا کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کرنے اور دھوکے سے انہیں ایذا پہنچانے کا کام پکا کر لیا ہے، اور در حقیقت ایسا ہی تھا کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہو کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے حیلے سوچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ہم بھی اپنے نبی کی حفاظت اور ان کے منکروں کی بربادی کا کام پکا کرنے والے ہیں۔ کفار قریش نے دار الندوہ میں جمع ہو کر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو سازش تیار کی، اس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ، اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہاں کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی کیا یہ کفار سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں، ہم ضرور سنتے ہیں اور پوشیدہ ظاہر ہر بات جانتے ہیں۔ ہم سے کچھ
نہیں چھپ سکتا، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کے تمام اقوال اور افعال کو لکھ رہے ہیں۔ اس میں ان کی آہستہ باتیں اور خفیہ مشاورتیں سب شامل ہیں، اور جب کوئی خفیہ بات فرشتوں سے پوشیدہ نہیں تو ظاہری و باطنی تمام چیزوں کو جاننے والے رب تعالیٰ سے کیسے چھپ سکتی ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تو خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے اس رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جو ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ان کے باطل سے بھی خبردار ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے لوگوں سے تو اپنے گناہوں کو چھپایا اور اس ذات کے سامنے ظاہر کیا جس سے کوئی خفیہ چیز پوشیدہ نہیں، تو اس نے اپنے نزدیک اس ذات کو دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا سمجھا، اور یہ منافقت کی نشانی ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد، تم فرماؤ ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ تفسیر صراط الجنان ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ میں ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں کیونکہ اس کے لیے اولاد محال ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث نے کہا تھا فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نضر کہنے لگا تم دیکھ لو قرآن میں میری تصدیق آ گئی ہے۔ ولید نے اس سے کہا تیری تصدیق نہیں ہوئی، بلکہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رحمان کی اولاد نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔